اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ خود کیونکہ ایک خاتون ہیں اور ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں جو ہے وہ آپ کام کر بھی رہی ہیں اور مختلف اداروں میں بھی کام کر چکی ہیں، آپ اس چیز سے بڑی اویئر ہوں گی کہ خواتین کو ورک پلیس ہراسمنٹ کا بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہمارا معاشرہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ کوئی کام کر سکے یا اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے، کالج اسکول تک، یونیورسٹی تک جائے۔ جب وہ آ جاتی ہے تو پھر جب وہ پڑھ کے کوئی کسی قابل ہو جاتی ہے تو اس کو کام کرنے میں بڑے مسائل ہیں۔ پاکستان میں ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے، اس کے علاوہ اور دیگر مسائل ہیں۔ تو اس معاملے میں تھوڑی سی آپ کیا گائیڈنس دینا چاہیں گی کہ ان چیزوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری کہ ورک پلیس ہیرسمنٹ از ون آف دا میجر جینڈر ایشوز ان پاکستان، اور اس کے پیچھے بھی پوری جو ریزنس جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور اس میں بھی پیٹریارکی کا بہت بڑا رول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ٹو اسٹارٹ وتھ بہت زیادہ لاز پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہیں، جس میں سے ورک پلیس ہیرسمنٹ پہ ایک پورا کمپلیٹ لا بنا ہوا ہے اور اسی کے لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یونیورسٹیز کو، آرگنائزیشنز کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ دے شوڈ میک دیئر اون پالیسی سو دیٹ دے کین انٹیگریٹ دیٹ ورک پلیس ہیرسمنٹ لا ود ان دیئر اون انسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے؟ تو ہر آرگنائزیشنز کے اندر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک پالیسیز بنی ہوئی ہوتی ہیں جس کے تھرو وہ اس ہیرسمنٹ کے ایشو کو ڈیل کر سکیں، رائٹ؟ تو دس از ون تھنگ وچ از بینگ ڈن فرام دا آرگنائزیشنل ٹھیک ہے۔ لیکن اگین یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو جو ہے، ڈیلیما ہے، وہ یہ ہے کہ implementation of that law. I have many friends working in international organizations and they share with me کہ جب وہ اس ہیرسمنٹ کو رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو دبایا جاتا ہے۔ میرے اپنے ایک اسٹوڈنٹ نے اس پہ ریسرچ کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا، ایک خاتون نے ہمیں بتایا، شی واز ورکنگ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن، شی ٹولڈ اس کہ جب اس نے اپنے باس کے خلاف جو ہے شکایت دی کہ ہی از ہیرسنگ می، تو پہلے تو اس کو چپ کروایا گیا، اس کو کہا گیا کہ اگر آپ نے اس بات کو اٹھایا تو آپ کو فائر کیا جائے گا، اس کو پھر دھمکیاں دی گئیں، سو دیر ور ڈفرنٹ ٹیکٹکس وچ ور یوزڈ اگینسٹ ہر، رائٹ؟ لیکن شی واز اے بریو وومن، شی اسٹوڈ اپ کیونکہ شی بلانگ ٹو اے ویل آف فیملی، تو اس نے اسٹینڈ لیا، کورٹ گئی، لیکن اگین شی ٹولڈ اس کہ اباؤٹ 10 years پاسڈ کہ اس کو کوئی جسٹس نہیں ملا۔ آپ کی بات ہے کہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، وہاں پر جج بھی ایک مین بیٹھا ہوگا، جی وکیل بھی، اور پورا معاشرہ ایسے وہ اس طرح ان کو سپورٹ نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے، پورا اسٹرکچر۔ اسٹرکچر جو ہے وہ میل لینتھ سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اب سوسیولوجی میں ہم ہماری ایک بہت اچھی فیمس فلاسفر ہے، تھیورسٹ ہے، اس کا نام ہے ڈورتھی اسمتھ۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو ورلڈ ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کو ہر کسی کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو وہ اپنے اسٹینڈ پوائنٹ سے اس کو دیکھے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایکسپیکٹ خواتین سے یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو میل پرسپیکٹو سے دیکھے، یعنی کہ جو چیز ہمیں دکھائی جاتی ہے، ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی لینتھ سے ان چیزوں کو دیکھیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ ایوری پرسن ہیز دیئر اون اسٹینڈ پوائنٹ، سو ہر ایک انسان کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو وہ نظریہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے۔ تو پورا ایک انٹرسیکشنالٹی کا جو ڈسکورس ہے دیٹ ٹیلس اس کہ کیسے آپ کے کورس، آپ کا ٹیکسٹ، آپ کے انسٹیٹیوشنز، وہ سب میل ڈومینیٹڈ ہیں، تو اس لیے ویمن پرسپیکٹو سے سمپیتھیٹیکلی، ایمپتھی کے ساتھ ہم چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو دیٹ از ون ریزن کہ ورک پلیس ہیرسمنٹ جو ہے رپورٹ نہیں ہوتی۔ خواتین کہتی ہیں کہ جب کچھ ہونا نہیں ہے تو وائی شوڈ آئی رپورٹ دس پرٹیکولر ایشو؟ تو جو ایک آدھ رپورٹ ہو بھی جاتی ہیں تو آگے جا کے وہ پھنس جاتی ہیں۔ تو دیز آر دا میجر ایشوز، لیکن میں ہمیشہ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک، میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لیکن سوسیولوجی میں ہم کہتے ہیں کہ سوشل چینج از ویری سلو، صحیح۔ تو چیزیں جو ہے بہت سلولی چینج ہوتی ہیں، ابرپٹ چینجز نہیں آتی، اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ انشاءاللہ آگے چینج۔ لیکن جیسے جب یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر اویئرنیس کافی ایسے ہی بڑی ہے،